عالیہ اور علی کی شادی کے چند ماہ بعد علی نے ایک روز عالیہ سے کہا، عالیہ میری جاب دبئی میں ہو چکی ہے اور اب مجھے نوکری کے لیے دبئی جانا پڑے گا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد تم بھی وہاں آ جاؤ، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم میری ماں کا خیال رکھو گی۔ عالیہ نے بولا، کیوں نہیں علی، وہ تو میری ماں جیسی ہیں، اب تم آرام سے جاؤ، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی اور جلد سے جلد مجھے بھی بلانے کی کوشش کر لینا۔ علی سے بات کرتے ہوئے عالیہ ہمیشہ اپنی ساس کی برائی کیا کرتی تھی، لیکن اس کی ساس ہمیشہ اپنی بہو کی جھوٹی تعریف کیا کرتی تھی تاکہ اس کا بیٹا آرام سے کام کر سکے۔ ماں، میں آج کھانا نہیں پکاؤں گی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کھانا آپ خود بنا لیں۔ اس کی ساس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، میں کھانا بنا لوں گی، تم آرام کرو۔ اس کے بعد عالیہ سو گئی اور اس کی ساس سارا کام کر چکی تھی۔ اس نے کھانا پکایا، روٹیاں پکائی اور صفائی بھی کی۔ اس کے بعد وہ تھک کر سو گئی۔ اس کے بعد عالیہ نے اپنی ساس پر اس بات پر غصہ کیا کہ اس نے اس کو کھانا اس کے کمرے میں کیوں نہ دیا۔ اسی طرح کافی روز چلتا رہا۔ عالیہ کسی روز کام نہ کرتی تھی اور اپنی ساس سے ہر قسم کا کام کرواتی تھی، اور اس کی ساس ہمیشہ اس کا سارا کام کرتی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن علی گھر آیا اور اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ گھر آ کر سب کو حیران کر دے گا، کیونکہ عالیہ کو لے جانے کے لیے آیا تھا وہ، اور اس کے لیے سارے ڈاکومنٹس تیار ہو چکے تھے۔ لیکن جو اس نے گھر جا کر دیکھا، اس سے وہ خود حیران ہو گیا۔ علی نے وہاں دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی ماں کو ڈانٹ رہی تھی، وہ بھی اس بات پر کہ اس سے کھانا جل گیا۔ اس نے اپنی ماں کو یہ کہتے سنا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے آج کھانا جل گیا، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی تو کام کی طرف دھیان نہیں رہا۔ اور عالیہ نے غصے سے کہا کہ آپ تو روز ہی ایسے کرتی ہیں، یہ کون سا کوئی نئی بات ہے، روز روز ایک ہی بہانہ۔ یہ سب دور کھڑا علی سن رہا تھا۔ اس کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے عالیہ کو ڈانٹا اور کہا، عالیہ یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو، اسی بھروسے میں تمہیں اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر گیا تھا کہ تم ان کا خیال رکھو گی، اور یہ تم نے کیا کیا۔ تو عالیہ گھبراتے ہوئے بولی کہ آپ کب آئے؟ تو علی نے یہ جواب دیا، میں تو تم لوگوں کو حیران کرنے آیا تھا، لیکن میں تو خود ہی حیران ہو گیا تمہاری یہ سب حرکتیں دیکھ کر۔ علی یہ سب بول ہی رہا تھا کہ علی کی ماں بیچ میں بول پڑی، بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ تو علی نے جواب دیا کہ ماں، آپ کو اس کی طرفداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح یہ آپ سے بدتمیزی کر رہی تھی، اور آپ نے مجھے آج تک کبھی نہیں بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہے۔ اس کی ماں بولی، بیٹا میں نے اس کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا اور اسی لیے اس کے سارے کام کیے کہ شاید کسی دن یہ مجھے اپنی ماں سمجھے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس نے کبھی مجھے اپنی ماں نہیں سمجھا اور ہمیشہ مجھے اپنی ساس سمجھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے آج تک اس کی کوئی چغلی نہیں کی تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم سے چھپ کر یہ میری چغلیاں کیا کرتی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عالیہ یہ سب سن رہی تھی اور وہ اسی بات پر حیران تھی کہ اچانک علی کیسے آ گیا۔ اس کے بعد علی نے غصے سے عالیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم ابھی اور اسی وقت اپنا سامان باندھو اور اپنی ماں کے گھر جاؤ اور دوبارہ مجھے اس گھر میں نظر بھی مت آنا۔ عالیہ مجبور تھی، اس نے ایسا ہی کیا اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ وہاں عالیہ نے دیکھا کہ اس کی بھابھی نے اسے دیکھتے ہی کہا، کیوں آ گئی؟ خیر، اب آ ہی گئی ہو تو کام میں میرا ہاتھ بٹا دینا، بلکہ تم
ایسا کیوں نہیں کرتی کہ سارے گھر کا کام خود ہی کر لو؟ میری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اور ویسے بھی کچھ دنوں کے لیے آئی ہوگی، تو اچھا نہیں کہ بھابھی کی مدد کر دو۔ عالیہ نے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ سارے گھر کے کام کر دیے۔ ایسے ہی کچھ روز چلتا رہا۔ عالیہ سب کام کرتی تھی اور اس کی بھابھی آرام کرتی تھی۔ اس کے بعد عالیہ نے اپنی ماں کے پاس جا کر کہا کہ بھابھی مجھ سے سارے گھر کا کام کیوں کرواتی ہیں؟ وہ تو اس گھر کی بہو ہیں، یہ سب کام تو انہی کو دیکھنا چاہیے، اور یہ میرا اپنا گھر ہے، میں اس میں کام کیوں کروں؟ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ یہ تمہارا اصلی گھر نہیں ہے، تمہارا اصلی گھر وہ ہے جو تم چھوڑ کر یہاں آ گئی ہو، اور یہ تمہاری بھابھی کا گھر ہے، وہ جیسے چاہے گی ویسے یہاں رہے گی، اور جس سے جو بھی کام کروائے گی مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عالیہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی، اور اس کو اپنی ساس کا ہر وہ اچھا رویہ یاد آیا جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اب عالیہ نے سوچا کہ وہ اپنے گھر جائے گی، یعنی اپنے سسرال۔ اس نے اگلے ہی روز اپنا سامان باندھا اور اگلے ہی دن وہ سب سے مل کر سسرال چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنی ساس سے کہا کہ ماں مجھے معاف کر دیں، آپ بالکل ٹھیک کہتی تھیں، میں نے آپ کو کبھی اپنی ماں نہیں سمجھا، حالانکہ آپ مجھے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، اور مجھے اس پر بہت شرمندگی ہے، اور میں اب آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد عالیہ کے ساس نے اس کو پیار کیا اور کہا کوئی بات نہیں، شکر ہے کہ تم سمجھی تو صحیح کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد علی بھی اس سے راضی ہو گیا اور عالیہ کی ساس بھی، اور وہ سب ہنسی خوشی دبئی میں رہنے لگے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر دفعہ ساس غلط نہیں ہوتی، کبھی کبھی غلطی بہو کی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔